مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک یہودی قوم بستی تھی جس کو بنو نذیر کہتے تھے۔ یہ لوگ بہت سرمایہ دار تھے اور اپنے مضبوط قلعوں پر ان کو بہت ناز تھا۔ رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے مقابلے پر کسی کی مدد نہ کریں گے، لیکن بنو نذیر نے مکہ کے کافروں کے ساتھ ہاتھ ملا لی اور ہر دفعہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ بنو نذیر نے دغا بازی سے رسول اللہ کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بلا کر اچانک قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ محفوظ رہے، جس کے بعد رسول اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ اب جب مسلمانوں نے بنو نذیر کے قلعوں اور مکانوں کا محاصرہ کیا تو بنو نذیر خوف زدہ ہو گئے۔ اب عام لڑائی کی نوبت تو نہ آئی اور انہوں نے صلح کی التجا کی، پھر آخر یہ قرار پایا کہ یہ مدینہ خالی کر دیں اور جو مال و اسباب اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، جس کے بعد بہت سے یہودی مدینہ چھوڑ کر خیبر وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ اب نکالے جانے کے بعد ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال تمام یہودی متحد ہوئے اور پھر مکہ گئے اور قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے تیار کیا، اور ان سب قبیلوں جن میں بنو کنانہ، بنو نذیر، بنو غطفان، بنو سعد کے قریب 50 سرداروں نے خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے، اور تقریباً 12,000 کا لشکر ابو سفیان کی کمان میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ غزوہ خندق، اس لڑائی کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ رسول اللہ کو جب اس لشکر کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مجلس منعقد کی۔ اسی میٹنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، جو کہ ایران میں پیدا ہوئے اور وہاں پر لڑی جانے والی جنگوں کی ٹیکنیک سے بہت فیملیئر تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک طرف مدینہ کے مکانات کی دیواریں فصیل فینس کا کام دے رہی ہیں اور ایک طرف پہاڑیاں ہیں جو سمت کھلی ہوئی ہے اور جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے اس طرف خندق کھودی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور پھر خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ 10 رضا کاروں والنٹیئرز پر مشتمل 300 ٹولیوں نے 20 گز خندق کھودی۔ اسی خندق کی کھدائی کے دوران ایک معجزہ بھی پیش آیا۔ کھدائی کے دوران میں ایک جگہ بڑا سخت پتھر آ گیا، سب نے کوشش کی لیکن پتھر نہ ٹوٹا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ضرب لگائی تو پتھر میں شگاف پڑ گیا اور ساتھ ہی روشنی نکلی۔ رسول اللہ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، اس ضرب سے بھی روشنی نکلی، آپ نے فرمایا مجھے ملک فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ تیسری ضرب پر روشنی نکلنے پر آپ نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی، اور تیسری ضرب کے ساتھ ہی پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ یہ تینوں ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے قبضے میں آ جائیں گے، اور اس وقت کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تینوں سپر پاورز کبھی مسلمانوں کی ہو بھی سکتی ہیں۔ اب لشکر کفار پہنچے اور خندق کو دیکھ کر پریشانی میں پڑ گئے، کیونکہ کفار نے جنگ کے دوران کبھی کسی